الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. یہ حدیث نمبر 228 ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، کہ اللہ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، سمع مقالتی، جو میری کہی ہوئی باتوں کو سنے، یعنی میری احادیث مبارکہ کو سنے، فحفظها ووعاها، پھر اس کو حفظ کرے اور اس کو یاد رکھے، وأداها، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرے۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن خود اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ اس پر عمل کر سکیں یا اس سے صحیح طریقے سے مسائل کو حل نکال سکیں۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت سے علم حاصل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، تین باتیں ایسی ہیں جس میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اخلاص العمل للہ، نمبر ایک یہ کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ جل شانہ کے لیے ہو۔ والنصیحۃ للمسلمین، دوسری بات کہ مسلمانوں کے لیے ہر حال میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ ولزوم جماعتہم، تیسری بات کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کی دعائیں اس کو ہر جانب سے گھیرے رکھتی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی۔ اس حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مختلف باتیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو اس آدمی کے لیے دعائیں دی گئی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنے اور پھر اس کو یاد رکھے، اور نہ صرف یاد رکھیں بلکہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرے۔ اور اس کے لیے دعا کیا دی کہ نظر اللہ عبدا، کہ اللہ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ نظرہ کا معنی سرسبز و شاداب رکھنا، جیسا کہ کھیت کھلیان ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں تو بہت بھلے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب وہ خشک ہو جائیں، اجڑ جائیں، ویران ہو جائیں تو ان کے اندر وہ خوبصورتی، وہ کشش باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا دی کہ جو احادیث مبارکہ کو سنے اور اس کو یاد رکھیں، محفوظ رکھیں، وَأَدَّاهَا، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ایسے آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان لوگوں کے لیے جو احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا بھی اسی غرض سے ہے
یہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کوشش کریں کہ وہ یاد ہوں، کچھ نہ کچھ ان کا ترجمہ مطلب یاد ہو اور اس کو یاد رکھ کر ذہن میں بٹھائیں، محفوظ رکھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو آدمی لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ حدیث سننے والا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف حدیث کو سن لیتے ہیں، بقیہ اس حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، عام لوگوں میں، کیونکہ وہ حضرات فقہاء کرام جنہوں نے جتنے بھی مسائل ہمارے سامنے بیان کیے، نماز سے متعلق مسائل ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرات فقہاء مجتہدین مفتیان کرام مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہ مسائل کوئی خود ساختہ نہیں ہوتے، وہ مسائل قرآن اور احادیث مبارکہ سے ہی نکالے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے، ان میں جو ہے تدبر کر کے، اس کا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کر کے طرح طرح کے مسائل اس سے سمجھے جاتے ہیں اور پھر سمجھ کر لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرات مجتہدین نے یا ائمہ مجتہدین نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ یا امام مالک رحمہ اللہ یا امام احمد رحمہ اللہ، جن چار اماموں کی فقہ آج پوری دنیا میں رائج ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے خود ساختہ ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھے ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھے ہوں، تو ایسا نہیں، بلکہ قرآنی آیات سے اور یہ احادیث مبارکہ سے انہوں نے جو مسائل سمجھا، غور و فکر کر کے، اس میں تدبر کر کے، اس کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے، پھر جو اس میں سے مسائل نکلے ہیں یا انہوں نے مسائل سمجھے ہیں، وہ ہم تک پہنچائے، امت تک پہنچائے۔ اس حدیث مبارک کے اندر بتلایا گیا کہ جو لوگ احادیث سنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو ان کے اندر خود بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے وہ مسائل نکال سکیں، مسائل سمجھ سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ لہذا کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو احادیث سنتے ہیں لیکن خود ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم اور آپ ہیں، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن کی آیات یا حدیث کو خود سمجھ کر اس میں سے مسائل کو نکال سکے، غور و فکر کر سکے، تدبر کر سکے۔ غور و فکر کا ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود عمل کر لیں، غور و فکر کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے مسائل کو نکالیں، مسائل کو اخذ کریں کہ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے بڑی مہارت کو بیان کیا ہے، بہت سارے علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری جینا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر آدمی کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن ہر آدمی احادیث کو سن سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو احادیث کو محفوظ رکھتے ہیں اور خود اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ اس سے مسائل کو نکال سکیں، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو خود ہی مسائل کو نکال لیتے ہیں۔ اب جو لوگ مسائل کو احادیث سے نہ نکال سکیں، جب وہ دوسروں تک پہنچائیں گے تو جن تک پہنچایا گیا ہے ان میں بس اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان احادیث میں غور و فکر کر کے مسائل کو نکال سکتے ہیں، جیسا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ احادیث مبارکہ امت تک پہنچایا، اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچایا، اور ان کے بعد لوگ جو تھے وہ ایسے ہی تھے۔ کچھ وہ تھے جن کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ انہوں نے خود احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا، قرآنی آیات کو سامنے رکھا اور ان سے میں غور و فکر کر کے مسائل کو نکالا، اور کچھ کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی لیکن انہوں نے دوسروں تک پہنچایا، اور جن تک پہنچایا ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی۔ اب حضرات محدثین ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، بڑے بڑے یہ حدیث کے امام ہیں، لیکن انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا، محفوظ رکھا، لکھا اور امت تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا۔ خود یہ حضرات اس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں لگایا کہ احادیث مبارکہ سے غور و فکر کر کے مسائل کو نکالے۔
تو امت کے اندر دو طرح کی گروہ اور جماعتیں، کچھ حضرات محدثین کہلائے جو صرف حدیثوں کو یاد رکھتے تھے، ان کے الفاظ کو یاد رکھتے تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے، لکھتے تھے، پھر دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں صرف اسی کام کے لیے وقف کی کہ حدیثیں یاد رکھیں، بس ان کا کام یہ نہیں تھا کہ ان احادیث مبارکہ سے مسائل کو اخذ کریں، غور و فکر کریں، غور و فکر نہیں کرتے، بس صرف حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو محفوظ رکھتے تھے اور ان کو محفوظ رکھ کر امت تک پہنچا دے۔ یہ بھی ایک بڑا امر تھا، بڑا کام تھا، اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے امت پر بڑا احسان کیا۔ پھر امت کی ایک جماعت علماء کی وہ بنی جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا کہ وہ احادیث مبارکہ کو اتنا یاد تو نہیں رکھتے تھے، لیکن جو ان کے پاس ذخیرہ کتابوں میں موجود ہوتا تھا ان میں غور و فکر کرتے تھے، اور ان میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے ان میں سے مسائل کو نکالتے تھے، امت تک پہنچاتے تھے۔ یہ طبقہ علماء کا ائمہ مجتہدین کہلاتا۔ پہلا والا طبقہ محدثین کا کہلاتا تھا، جو حدیث صرف بیان کرتے تھے، ان میں زیادہ غور و فکر اور تدبر کر کے مسائل کا اخذ کرنا یا مسائل کو نکالنے کا کام وہ نہیں کرتے۔ اور امت کا دوسرا طبقہ جو ان احادیث میں غور و فکر کر کے امت تک مسائل کو پہنچاتے تھے، وہ حدیثیں اتنے بیان نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں سے مسائل جو سمجھ میں آتے تھے وہ بیان کرتے۔ یہ طبقہ فقہاء کرام کا کہلاتا تھا، یہ فقہاء کہلاتے تھے، یا ان کو ائمہ مجتہدین کہلاتے تھے۔ اب بہت سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف 17 حدیثیں بیان کی، زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی۔ 17 حدیثیں بیان کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو معلوم بھی صرف 17 حدیثیں تھیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ 17 حدیثیں معلوم نہیں تھی، حدیثوں کا سارا ذخیرہ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری یہ نہیں رکھی تھی کہ لوگوں کو حدیثیں بیان کریں۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان حدیثوں سے مسائل لوگوں تک پہنچے۔ یہ دونوں طبقات کا امت پر بڑا احسان ہے، امت پر بڑا احسان۔ ان سب کو حدیثوں کا بھی علم تھا، مسئلے مسائل کا علم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک نے اپنی زندگیوں کو صرف حدیث کے الفاظ نقل کرنے کے لیے خاص کر دیا۔ وہ صرف حدیث کے الفاظ بیان کرتے تھے، ان میں سے مسائل نکالنے کا اور غور و فکر کرنے کا وہ وقت نہیں نکالتے تھے، اور یہ ایک بڑا عمل تھا۔ اس کے ذریعے امت تک اللہ جل شانہ نے لاکھوں حدیثیں پہنچائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنی ہزاروں حدیثیں صحیح بخاری کے اندر ہیں جو ان کے توسط سے پہنچی۔ اب انہوں نے اپنی زندگیاں صرف الفاظ حدیث کو، حدیث کے الفاظ اور حدیث کے جملوں کو امت تک پہنچانے کے لیے زندگیاں وقف کر دی۔ اور امت کا دوسرا طبقہ فقہاء کرام کا تھا، انہوں نے حدیث بیان کرنے میں اپنے آپ کو نہیں لگایا، بلکہ ان حدیث سے جو مسائل نکلے تھے وہ امت تک پہنچے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو حدیثیں یاد نہیں تھی۔ بہت سے جو لوگ ہیں جو حضرات فقہاء کو نہیں مانتے، وہ اس قسم کا اعتراض کر جاتے ہیں، تو یہ محض حماقت ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی مسائل نکلے ہیں پورے ذخیرے حدیث کو، لاکھوں احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے نکالا ہے۔ تو ساری حدیثیں ان کو معلوم تھی، یاد بھی تھی، لیکن انہوں نے ان کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے وقف کیا تھا، نہ کہ اصلاً الفاظ حدیث کو بیان کرنے کے۔ تو حدیث مبارک کے اندر یہی بات بتلائی گئی کہ بہت سے حدیث سننے والے یا قرآنی آیات کو سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو خود ان میں سے مسائل کو نکالتے نہیں ہیں، لیکن ان تک لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان میں سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں اور مسائل امت تک پہنچاتے ہیں۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی کہ 3 باتیں بیان کی گئی کہ وہ ایسی ہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس میں خیانت نہیں کرتا۔ مطلب اس کا خیانت نہ کرنے کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ 3 باتیں پائی جانی چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں موجود نہ ہو۔ نمبر 1، اخلاص العمل للہ، کہ ہر ایمان والا جب بھی کوئی عمل کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، ریا نمود نہ ہو اس میں۔ ایک ایمان والے کے لیے ایمان والے کی شایع نشان نہیں ہے
کہ وہ کوئی نیک عمل کرے اور اس میں پھر وہ ریا و نمود کو ملحوظ رکھے، مد نظر رکھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، جتنے بھی کام ہیں ان سب کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو، کوئی اور اس کے اندر نیت نہ ہو۔ یہ کسی اور نیت کا کرنا ایک طرح سے اللہ کے ساتھ شریک کر دینا۔ اس لیے بعض روایات کے اندر ریا اور نمود کو شرک قرار دیا کہ اگر ہم کسی اور کے دکھلانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، جو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا ہم نے اس کے اندر کسی اور کو شامل کر دیا، وہ کہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا۔ تو ریا اور نمود کو حدیث میں شرک خفی، ایک چھپا ہوا شرک قرار دیا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اعمال کے اندر ریا و نمود کو جو ہے نا داخل کرے۔ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری بات والنصیحۃ للمسلمین، کہ ہر حال میں وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے، کسی مسلمان کے ساتھ دل میں نفاق نہ رکھے، دل میں کھوٹ نہ رکھے، دل میں حسد نہ رکھے، اس کے لیے غلط جذبات نہ رکھے، بھلے وہ کتنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن خیر خواہی ہر ایمان والے کے لیے اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات بیان کی گئی کہ وہ لزوم و جماعتی، کہ امت کے ساتھ جڑا رکھیں، کوئی انفرادی شناخت یا کوئی انفرادی رائے اور ایسی رائے اختیار نہ کرے جو امت کے بڑے طبقے سے ہٹ کر ہو، اپنے لیے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی رائے یا کسی ایسے مسئلے کو اختیار نہ کرے جو جمہور امت سے یا امت کی بڑی تعداد جس مسئلے پر موجود ہے اس سے ہٹ کر کسی اور رائے اور کسی اور مسلک کو اختیار کرتا، کیونکہ جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو جماعت کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو امت کی جو دعائیں یا جمہور امت کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، کیونکہ امت کی دعائیں اس آدمی کا ہر آدمی سے احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھتا ہے، کوئی علیحدہ شناخت یا کوئی علیحدہ رائے دین کے اندر وہ اختیار نہیں کرتا۔ ایسے ہے جو امت کے اندر مختلف قسم کے فرقے بنائے بیٹھے ہیں، مختلف قسم کی جماعتیں اور نظریات بنائے بیٹھے ہوئے جو عام امت کی نظریات اور آراء سے ہٹ کر ہیں، تو یہ در حقیقت امت کی دعاؤں سے خود کو محروم کر دینا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر بڑی تعداد اگر کہیں دعائیں کر رہی ہوں تو اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ یہ دعائیں قبول ہو، کیونکہ اس بڑی تعداد کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد ہم دعا کا اہتمام اسی غرض سے کرتے ہیں، حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا اجتماعی طور پر نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت، زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ مستحب کا ہو سکتا ہے، لیکن اسی غرض اور اسی ارادے سے رکھتے ہیں۔ تو فرائض کے بعد دعا کی قبولیت کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کے مواقع میں سے ایک۔ اور دوسرا اجتماعی طور پر اسی غرض سے کرتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر کتنے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کسی ایک کی دعا بھی اگر اللہ نے سن لی تو اس کے تو پھر اللہ سب کی قبول کر لیتے، تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ کوئی سنت ہے، بس زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ مستحب کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک جماعت دعا کر رہی ہوتی ہے جس میں بزرگ سفید ریش بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کسی ایک کے تو پھر سب کی دعائیں اگر قبول کر لیں، دنیا اور آخرت دونوں اس کی سنور جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم برحمتك يا